السلام علیکم پیارے بچوں. چونکہ آپ کو جانتے ہی ہم پڑھ رہے تھے ان پٹ ڈیوائسز. تھوڑے سے پڑھے تھے ہم نے. آج ہمیں پڑھنا ہے ٹچ سکرین. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹچ سکرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آپ موبائل تو چلاتے ہی ہوں گے, دیکھا ہی ہوگا آپ نے موبائل. تو اس میں جو بھی ہم ان پٹ دیتے ہیں, اس میں کیز نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتا ہے, سکرین ہی ہوتی ہے. اسی میں دکھتا بھی ہے اور اسی سے ہم ان پٹ بھی دیتے ہیں. اس میں آپشنز آ جاتے ہیں ہمیں اور ہم آپشنز کو پریس کرتے ہیں, اسی لحاظ سے ایکشن ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ ٹچ کرتے ہیں اپنے ٹچ سکرین کو موبائل کے, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹرز میں بھی ایسے ہی سکرین آ جاتی ہے, ٹچ سکرین والے کمپیوٹرز. تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے, آپ لیپ ٹاپ اپنے موبائل میں مینو بٹن دباتے ہو, مینو بٹن پریس کرتے ہو, جہاں پہ مینو شکل دی گئی ہوتی ہے موبائل کے سکرین پر, تو وہاں پہ مینو اوپن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ویسے ہی ہمارے پاس ہے ڈیٹا سکیننگ ڈیوائسز. تو ڈیٹا سکیننگ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہے جو ایک جس سے ہم انٹری جو کرتے تھے, ہم ڈیٹا انٹری مینولی کرتے تھے انٹری, وہ ہمیں نہیں کرنی پڑتی ہے, بلکہ ہم سکیننگ ڈیوائس میں, ڈیٹا سکیننگ ڈیوائس میں ڈال کے وہ کمپیوٹر میں آ جاتا ہے. ہمیں مینول انٹری کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر میرے پاس ایک فوٹوگراف ہے. میں سوچ رہا ہوں اس فوٹوگراف کو میں کمپیوٹر میں سیو کر کے رکھوں, تو میں امیج سکینر میں لگاؤں گا اور اس کی کاپی رہے گی کمپیوٹر میں, اور وہ کبھی بھی میں استعمال کر سکتا ہوں. ایک ڈاکومنٹ میرے پاس ہے جس میں پکچرز بھی ہے, ٹیکسٹ بھی ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس کو بھی ڈال دیا سکینر میں, اس کی کاپی رہے گی کمپیوٹر میں, سیم لائک اے فوٹوگراف. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ ہے ڈیٹا سکیننگ ڈیوائسز کا کام. تو اس میں بھی بہت سارے ٹائپس ہے. ایک ہے امیج سکینر. جو امیج سکینر ہوتا ہے وہ اس میں ڈاکومنٹ ڈالتے ہیں, تو وہ اس کی امیج کمپیوٹر میں سٹور کر دیتا ہے. امیج چاہے کچھ بھی ہو, کسی کی بھی ہو, وہ چاہے ہو ٹیکسٹ, وہ چاہے ہو پکچر, کچھ بھی ہو ڈاکومنٹ میں, وہ اس کی کاپی کمپیوٹر میں رکھے گا, اور کمپیوٹر میں کبھی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بھی دو ٹائپس ہے. ایک ہے فلیٹ بیڈ سکینر اور دوسرا ہے ہینڈ ہیلڈ سکینر, ٹھیک ہے. فلیٹ بیڈ سکینر ہو گیا لائک زیروکس مشین, آپ سمجھ لیجئے. جیسے اس میں وہ شیشہ ہوتا ہے, اس میں پیپر رکھتے ہیں اور پھر زیروکس ہو جاتا ہے, ویسے ہی سکینر ایک ہوتا ہے, ویسے ہی شیشہ اس میں ہوتا ہے, اور اس میں ڈاکومنٹ رکھتے ہیں, ڈھکن بند کرتے ہیں, اور کمپیوٹر میں اس کی کاپی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو فلیٹ بیڈ سکینر کہتے ہیں. نیکسٹ از ہینڈ ہیلڈ سکینر. دوسرا سکینر ہے اس کو ہم ہاتھ میں رکھتے ہیں, اس میں بھی لائٹ چلتی ہے, ہم ڈاکومنٹ کے شروع سے لے کر آخر تک ٹارچ جیسے اس کو چلاتے ہیں, تو اس کی کاپی جاتی ہے کمپیوٹر میں, ٹھیک ہے نا. اس کی میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے سکتا ہوں. وہ جو دکان پہ جب ہم شاپنگ کرتے ہیں, جس دکان پہ کمپیوٹر کے ذریعے شاپنگ کی جاتی ہو, تو وہاں پہ جب بھی ہم پروڈکٹ کو خریدتے ہیں, تو وہاں پہ وہ پروڈکٹ کے بار کوڈ کو سکین کرتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انٹری ہو جاتی ہے کمپیوٹر میں, ٹھیک ہے نا. سیم ویسے ہی ہوتا ہے ایک ہینڈ ہیلڈ سکینر, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پورے ڈاکومنٹ کو اوپر سے نیچے تک ٹارچ کی طرح چلانا پڑتا ہے, تو پھر اس کی کاپی آ جاتی ہے کمپیوٹر میں, ٹھیک ہے. یہ ہوگا ہینڈ ہیلڈ سکینر. نیکسٹ از او سی آر, آپٹیکل کریکٹر ریڈر. کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اب اگر ٹیکسٹ کی ضرورت پڑتی تھی کمپیوٹر میں ڈالنے کے لیے انٹری کے بغیر, کہ انٹری نہیں کرنی چاہیے, کی بورڈ سے ٹائم کنزیومنگ ہے, تو کیا ہوا, او سی آر ایک ڈیزائن آ گیا, او سی آر آپٹیکل کریکٹر ریڈر, جس کا فل فارم ہے. یہ بھی ایک ٹائپ کا سکینر ہی ہے. یہ کیا کرتا ہے کام, اس میں ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹیکسٹ کو ایک کاپی کرتا ہے کس میں, کمپیوٹر میں, اور وہ ایز امیج آ جاتا ہے وہاں پر, اور اس کے بعد اس پہ پروسیس کیا جاتا ہے, اس سے سافٹ ویئر چلایا جاتا ہے, جس سے وہ کریکٹرس ریڈ کرتا ہے ایز اے ایس کے کوڈ. میں ان کو کنورٹ کرتا ہے. کیا میں بولوں کہ ایس کے کوڈ چھوڑ دو, آپ اتنا مان لو, اتنا سمجھ لیجئے کہ اس پیپر پہ جو لکھا تھا وہ سارا کمپیوٹر میں آ جائے گا, ویسے ہی جیسے وہ پیپر پہ تھا, اور جیسے کمپیوٹر میں جب ہم لکھتے ہیں کی بورڈ سے, ویسے ہی کمپیوٹر میں آ جائے گا وہ, جیسے ہم ہی نے لکھا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کہتے ہیں او سی آر. لیکن اس میں ایک بات ہے, لکھنے کا طریقہ تو بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہم لیں گے, ہم ایک کلاس میں 40 بچے ہیں,
تو 40 بچوں کی انہوں نے ایک پیج لکھا، سیم ایک ہی پیج 40 بچوں نے لکھا اپنے اپنی کاپی پر، جو ایک بچے نے لکھا وہی دوسرے بچے نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتا ہے، اگر آپ کاپی چیک کرو گے، یہی ایک پیج چیک کرو گے، 40 بچوں کا آپ کو لگے گا کہ الگ الگ ڈیزائن ہے، لکھنے کا الگ الگ انداز ہے، لکھنے کا الگ الگ طریقہ ہے. صحیح بات ہے. ویسے ہی کمپیوٹر میں، اس میں بھی لکھنے کا الگ الگ انداز ہے. ان کو کہتے ہیں ہم فونٹس. کیا کہتے ہیں؟ فونٹ. اس میں بہت قسم کے فونٹس ہوتے ہیں. سین صرف ایک کا نام ہے، ٹائمز نیو رومن ایک کا نام ہے، اس کا ایک الگ طریقے کا لکھنا ہے، دوسرے کا الگ طریقے کا لکھنا ہے. سین صرف ہے، اس کا الگ طریقے کا لکھنا ہے. بہت سارے قسم کے فونٹس ہے. اب یہ جو اسکینر او سی آر ہے، یہ او سی آر اسکینر ہے. تو یہ اب کون سے فونٹس، کتنے فونٹس ہم اس میں رکھتے؟ ٹھیک ہے، کتنے فونٹس میں رکھے تو ایک دو فونٹس ڈیزائن ہو گئے، ایک او سی آر اے، دوسرا او سی آر بی. ان دو فونٹس کے ذریعے ہی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں لکھا ہے او سی آر اے فونٹس امریکن اسٹینڈرڈ، او سی آر بی فونٹس یورپین اسٹینڈرڈ. انہی دو فونٹس میں ہم کچھ بھی لکھتے ہیں پیپر پہ، اور وہ او سی آر جو ہے ان پہ اس لکھے ہوئے جو ہم نے پیپر پہ لکھا ہے اس کو ریڈ کر پاتا ہے اور کمپیوٹر میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے ایز اے ٹیکسٹ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ نیکسٹ از آپٹیکل مارک ریڈر. یہ آپٹیکل مارک ریڈر اس ٹائپ کا اسکینر ہے جو کچھ مارک اسپیسیفائڈ جگہ پہ ہوتے ہیں، جو پینسل سے بنائے گئے ہوتے ہیں یا پین سے بنائے گئے ہوتے ہیں، ان کو ریڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آپ نے ایگزام دیا ہوگا، آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ دیا ہوگا، چاہے ایس ایس آر بی میں، چاہے پبلک سروس کمیشن میں، یا سنا ہوگا، یا کسی بھی ایڈمیشن ٹیسٹ کوئی دیا ہوگا آپ نے. تو وہاں پہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان میں جو آنسر ہوتا ہے، آنسر میں 4 گول دیے گئے ہوتے ہیں. ان 4 گول میں ہمیں ایک گول کو پینسل سے مارک کرنا ہوتا ہے، فل کرنا ہوتا ہے، یا پین سے فل کرنا ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس ٹائم موبائل پر، کوشچن نمبر 1 اس کا آنسر اگر ڈی صحیح ہے تو ڈی کے سرکل کو ہم نے فل کیا. کوشچن نمبر 2 جو ہے اس میں سی صحیح ہے، اس کو سی کے سرکل کو فل کیا ہے. کوشچن نمبر 3 اس میں اے صحیح ہے، اس کو اے کے سرکل کو فل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی پورا شیٹ جب بن جائے گا، کمپلیٹ بن جائے گا، چاہے 20 کوشچن ہوں گے، 40 کوشچن ہوں گے، 100 کوشچن ہوں گے، تو وہ شیٹ ڈالا جاتا ہے او ایم آر میں. ٹھیک ہے نا؟ او ایم آر آٹومیٹیکلی ان کوشچنز کے آنسر جو ہے وہ ریڈ کر پاتا ہے کہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ڈی ہے، کوشچن نمبر 2 کا آنسر سی ہے، اور کوشچن نمبر 3 کا آنسر اے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کمپیوٹر میں اس کے اکاؤنٹ میں نوٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کا یہ پیپر ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں مارکنگ کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. شیٹ ڈال دیا او ایم آر میں، کمپیوٹر کے ساتھ تو کنیکٹ ہوگا ہی ہے، تو اس کا رزلٹ آٹومیٹکلی کمپیوٹر میں اسٹور ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ایسے ہی بار کوڈ ریڈر ایک ہے. یہ بھی ایک بار کوڈ کیا ہوتا ہے؟ جو کوڈ کنورٹ کیا گیا ہوتا ہے لائنز میں، اس کو کہتے ہیں بار کوڈ. اب اس کو ریڈ کرنے کے لیے ایک ریڈر ہوتا ہے، وہ ہینڈ ہیلڈ اسکینر کی طرح ہی ہوتا ہے. دکاندار پہ جب شاپنگ کرنے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، جس دکان پہ کمپیوٹر ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایک گن شیپڈ جو ہوتا ہے، وہ ٹارچ جیسی نام کہیں گے. تو وہ جب ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس پروڈکٹ کے بار کوڈ پہ وہ لائٹ ڈالتا ہے، اور آٹومیٹکلی پروڈکٹ کہاں چڑھتا ہے؟ کمپیوٹر پہ چڑھ جاتا ہے. کیسے؟ کیونکہ اس جو بار کوڈ میں ساری ڈیٹیل لکھی گئی ہوتی ہے، اس پروڈکٹ کے ریٹ بھی، نام بھی، سب کچھ لکھا گیا ہوتا ہے. کس میں؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ایک بار کوڈ، مینوفیکچرر کون ہے، سپلائر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کیا ہے، اسپیسیفائڈ پروڈکٹ کیا ہے، کوڈ نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ریٹ اس کی کیا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر میں اسٹور ہو جاتی ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ بار کوڈ آپ کسی بھی پروڈکٹ پہ آج دیکھ سکتے ہو، بار کوڈ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور بیل آئیکن پریس کر کے بھی رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ اور شیئر بھی بہت کیجئے. اور یہ فری ہے، یہ سمجھنا ہے، سوچنا ہے. جس کو کوئی بھی کوشچن ہوگا، کوئی کیوری، اٹس انٹروڈکشن آن لی. یہ کوئی ایسا اوپن لیسن ایکسپلینیٹری نہیں ہے، جسٹ انٹروڈکشن. ٹھیک ہے نا؟ اوکے.